أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ یہاں سے سورۃ الانفطار کا آغاز ہوتا ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ یہ سورۃ الانفطار کی پہلی 4 آیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من سرہ ان ينظر الى یوم القیامہ کرعی عین، کہ جو آخرت کے بارے میں ایسے جاننا چاہے جیسے اسے حقیقی آنکھ سے دیکھ رہا ہو، فلیقرأ اذا الشمس کورت وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، کہ اسے چاہیے کہ سورۃ تکویر، سورۃ انفطار اور سورۃ انشقاق پڑھے۔ ان صورتوں کے آغاز کے سٹائل میں بہت مماثلت ہے۔ تینوں صورتیں اذا سے شروع ہوتی ہیں اور تینوں کے آغاز میں احوال قیامت ہے۔ سورۃ تکویر سورۃ الانفطار سے بالکل پہلے ہے۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے when، جب۔ اذا جملے کو شرطیہ اسلوب دیتا ہے کہ جیسے جب یہ ہوگا اور جب یہ ہوگا، تو سننے والا خود بخود جواب کا منتظر ہوتا ہے کہ پھر کیا ہوگا، اور سب سے زیادہ چیز جو اسے پنچ کر رہی ہوتی ہے وہ یہ کہ اس میں میرے سے متعلق کیا ہے۔ سننے والے کا ذہن خود بخود جواب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ سورۃ تکویر میں 12 اذا یعنی 12 شرطیہ جملوں کے بعد جواب تھا، اور وہ کیا تھا؟ علمت نفس ما احترت، ہر نفس جان لے گی کہ وہ کیا لے کر حاضر ہوئی ہے۔ اور یہاں سورۃ الانفطار میں 4 اذا کے بعد جواب ہے۔ سورۃ التکویر میں جواب بہت انتظار میں تھا، یعنی کہ سننے والے کو جواب شاکنگلی بہت ہی بعد میں جا کر ملا، جبکہ سورۃ الانفطار میں انسان کا ذہن تیار ہوتا ہے کہ اس مرتبہ بھی جواب دیر سے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ذہن کو پھر سے شاک کیا، جواب فوراً ہی دے کر علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس جان لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا یا کس چیز کو پرائورٹائز کیا اور کس چیز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اذا السماء انفطرت، اور جب آسمان وہ انفطار کا شکار ہوگا۔ تو انفطار کے لفظ کو سمجھنا ضروری ہے، باقی 4 شرائط کے باقی جو الفاظ ہیں وہ ان پر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ تو انفطار کا لفظ فطر سے ہے، فا توا را، اسی لفظ سے ہے فطرت جسے ہم نیچر کہتے ہیں، اسی سے افطار بنتا ہے، اور عید الفطر بھی اسی سے ہی ہے۔ تو قرآن کی 2 صورتوں کا نام اس لفظ سے ہے، ایک سورہ فاطر، فاطر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ہے، اور دوسری یہ سورت انفطار، یہ بھی فطر کے لفظ سے ہی ہے۔ اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں اس کے 2 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ شق بالطول، کسی شے کا لمبائی کے رخ پھٹنا، یعنی ورٹیکل ٹیئرنگ آف سم تھنگ۔ دوسرا ہے ابدا، یعنی ابتدا کرنا، انیشیٹ کرنا، اوریجنیٹ کرنا۔ یہ دونوں معنی ٹھیک ہیں مگر ذرا سے نامکمل ہیں۔ اسے سمجھتے ہیں۔ جب یہ لفظ فطرت کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم، تو کہ انسان کی یہ فطرت ہے، تو اس کا معنی پھٹنا یا ابتدا نہیں ہوتا، بلکہ اصل میں فطرت کا معنی کیا ہے؟ رولز اینڈ لاز، جن کی بیس پر انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ جیسے شیر کی فطرت میں ہے کچا گوشت کھانا، یہ اس کی فطرت ہے، اسے کبھی بھی زندہ جانور کو پکڑ کر اور اسے زندہ ہی نوچ کے کھاتے ہوئے کبھی ریگریٹ نہیں ہوگا، کوئی ہچکچائے گا نہیں، کیونکہ یہ اس کی فطرت میں ہے۔ بکری کی فطرت ہے گھاس کھانا، اسی طرح انسان کی بھی فطرت ہے، کچھ رولز ہیں، کچھ لاز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھ دیے ہیں۔ اچھائی اور برائی میں فرق کر لینا، کسی کا ہنسنا ہمیں اچھا لگتا ہے اور کسی کا رونا تکلیف دیتا ہے، صفائی پسند آتی ہے اور گندگی بری لگتی ہے۔ سب لوگ چاہیں گے کہ کسی واٹر فال کے پاس، کسی سبزے کے پاس جا کر پکنک کریں، کوئی نہیں چاہے گا کہ کسی کچرے کے ڈھیر کے پاس بیٹھ کر اپنا زنگر انجوائے کرے۔ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ رحم فطری چیز ہے اور بے رحمی انسان کو فطری طور پر پسند نہیں آتی۔ فطرت الانسان کیا ہے؟ وہ رولز جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے، ٹھیک ہے، صرف ابتدا نہیں بلکہ وہ تمام رولز بھی اس میں شامل ہیں۔ جیسے اسلام دین فطرت ہے، یہ انسان کی نیچر پر ہے۔ فار ایگزامپل، کوئی کسی یتیم کا مال کھائے، ہمیں سن کر برا محسوس ہوگا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اسلام اسی فطرت کو ابھارتا ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو لوگ یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نار،
وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو ایسی بات سن کر انسان کے دل سے آواز آتی ہے کہ آئی ایگری، بالکل صحیح بات ہے، فطرت اسے فوراً قبول کر لیتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ کبھی اونچی آواز میں بات ہو، ماں باپ خاموش ہو جاتے ہیں، ایسے بھی ظاہر کرتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، مگر ہماری فطرت راضی نہیں ہوتی، دل میں ملامت کا ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ قرآن اسی فطرت کو پھر سے ابھارتا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی کہنے کی جرت نہ کرو، ولا تنہرہما، نہ ان پر گرج ہو، وقل لہما قولا کریما، بلکہ انہیں نفیس اور باعزت طریقے سے ڈیل کرو۔ تو انسان خود بخود اپنی فطرت سے ایگری کرتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک بچہ 4 سال کا ہو، ماں اسے کپڑے پہنا رہی ہو، باپ آ جائے فوراً ماں کے پیچھے چھپنے لگے گا۔ تو سینس آف شیم فطری چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھ دی ہے۔ اسی لیے جن خواتین کے لباس نامناسب ہوں، جیسے ماڈلز، میڈیا کے سامنے بار بار اپنے لباس کو ٹھیک کرتی نظر آئیں گی، کیونکہ فطرت ان کے اس لباس کو، ان کی اپنی فطرت ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی۔ فطر کسی چیز کا صرف ابتدائی مرحلہ یا انیشیل ٹیئرنگ نہیں ہوتا، بلکہ وہ سیٹ آف رولز بھی اس میں شامل ہیں جن پر اس شے کی تخلیق کی گئی ہو۔ فار ایگزامپل روزے کے کچھ رولز ہیں، آپ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، آپ کا اپنا حلال کھانا جائز آپ کے سامنے پڑا ہے، لیکن وہ آپ کو الاؤڈ نہیں ہے۔ افطار ان رولز کا ٹوٹ جانا اور نئے رولز میں داخل ہو جانا، اب آپ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں۔ سفر معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ اور دوسرے میں خمر یعنی شراب۔ تو انہوں نے فرمایا اخترت اللبن، میں نے دودھ کو چوز کیا۔ فقال جبریل اخترت الفطرہ، جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطری شے پسند کی ہے، یعنی دودھ انسان کی فطرت سے مطابقت رکھتا ہے، انسان پر اچھا اثر ڈالتا ہے، جبکہ خمر اس کے مقابل دماغ پر برا اثر ڈالتی ہے۔ سورہ فاطر کا آغاز ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، کل حمد کل ثنا اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا فاطر ہے، صرف ان کا انیشیٹر یا ابتدا کرنے والا نہیں، بلکہ ان کی خلقت کی تکمیل بھی کرنے والا، یعنی وہ رولز بھی ڈیفائن کرنے والا، وہ لاز بھی ڈیفائن کرنے والا جس کے تحت آسمانوں اور زمین کا نظام چلے گا۔ جیسے زمین میں گریوٹی ہے، ایک سینٹریپیٹل فورس ہے جس کے تحت یہ اپنے مدار میں گھومتی ہے، فزیکل لاز ہیں، بایولوجیکل لاز ہیں، ایون زمین پہ پتھروں کا اپنا ایک راک سائیکل ہے۔ فطر الارض صرف زمین کی تخلیق نہیں، بلکہ اس کے لاز اور رولز بھی قائم کرنا جن کے تحت اب یہ نظام چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین پر پوری ڈیڈیکیشن سے قائم رہو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ بالکل انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ سورہ ملک میں کیا ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ جس نے آسمانوں کو لیئرز میں بنایا، طباق یعنی طبقات میں، ایک کے اوپر دوسرا پھر تیسرا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے۔ ایک تو باریک سا نقطہ یہ بھی ہے کہ ہر تخلیق میں رحمت ہے، دوسرا کہ اس کی تخلیق میں کوئی تفاوت یعنی تباعد فی القوانین نہیں دیکھو گے، یعنی رولز میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے، بلکہ سیملیسلی ایک نظام چلا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن سورج روشن ہو، اگلے دن روشنی دینا بند کر دے، تیسرے دن اتنی تیز روشنی کہ سب جل کر راکھ ہو جائے۔ ایک نظام، ایک پراپر نظام ہے جو چلا جا رہا ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر هل تری من فطور، پھر نظر دوڑاؤ اور اس نظام کو دیکھو، کیا کوئی فطور یعنی کوئی نیا سسٹم بیسڈ آن نیو لاز انٹر ہوتا نظر آتا ہے۔ یہاں بھی فطور فطر سے ہے۔ سورہ مزمل میں بھی جب قیامت قائم ہونے کا ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ایسے ہی کفر کرتے رہے تو کیسے بچو گے؟ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اس دن سے جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے، یعنی قیامت۔ پھر کیا فرمایا السماء منفطر بہ، کہ اس دن آسمان انفطار کا شکار ہوگا، یعنی اسی آسمان کے رولز مختلف ہوں گے، ایک نیا نظام اس میں داخل ہو رہا ہوگا۔ جیسے سورہ ابراہیم میں بھی کیا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن آسمان اور زمین تبدیل کر دیے جائیں گے۔ پھر اسی لفظ کی فطر کی ایک آخری مثال کیا ہے سورہ مریم میں
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور مشرکین کہتے ہیں کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ کرسچنز کہتے ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان انفطار چاہتے ہیں، یعنی جس نظام میں وہ چل رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسے توڑ دیں۔ وتنشق الارض، اور زمین پھٹنا چاہتی ہے۔ وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ گرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ایک نظام تبدیل ہو، قیامت قائم ہو، اور اس بلاسفیمس انسان کو اللہ تعالیٰ سے سزا مل سکے۔ سو فطر کسی شے کی صرف ابتدا نہیں، ورٹیکل ٹیرنگ نہیں، پہلا ڈگ نہیں، بلکہ اس کو ان رولز کو بنانا جن کے تحت اس کا نظام بھی چلتا رہے، اس میں شامل ہے۔ سو اللہ تعالیٰ فاطر ہے آسمان اور زمین کا، یعنی نہ صرف تخلیق کی بلکہ ایک نظام بھی بنایا۔ اور انفطار کا معنی کیا ہے؟ اس نظام کا ٹوٹنا اور نئے نظام کا داخل ہونا، جو پچھلے نظام سے بالکل مختلف ہو، جس کے رولز مختلف ہوں۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان انفطار کا نظام ہوگا، آج کا یہ نظام ختم ہو جائے گا اور نیا نظام کا آغاز ہوگا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور کواکب کہتے ہیں ہر شے جو مدار میں چلتی ہو۔ یہ لفظ سیاروں کے لیے یعنی پلانٹس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ستاروں کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ یعنی کہ کیا مطلب ہے؟ اور جب مدار میں گھومنے والے انتصار کا شکار ہو جائیں گے، یعنی سکیٹر ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ انتصار کسے کہتے ہیں؟ نثر الحبی اذا بذر، جب کسان دانوں کو کھیت میں بکھیرتا ہے، یا پھر کبھی آپ کوئی بیڈز لے کر ہاتھ میں انہیں اچھالیں تو کوئی کہیں جائے گا، کوئی کہیں جائے گا۔ آج جو کواکب ایک مدار میں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دائرے میں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اپنے سرکل سے باہر آ جائیں گے۔ اگلا کیا ہے؟ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر اپنی حدود سے باہر آ جائیں گے۔ آج کے نظام میں کیا ہے؟ سمندر اپنی حدود میں ہے، تب یہ باہر ہوں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں الٹا دی جائیں گی، یعنی اپ سائڈ ڈاؤن ہونا۔ بعثار ہوتا ہے جیسے کسی ٹوکری کو الٹایا جائے، جو نیچے ہوگا وہ اوپر آ جائے گا، ایسے ہی آج مردہ نیچے اور مٹی اوپر ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں الٹا دی جائیں گی، مردہ اوپر اور مٹی نیچے، یعنی کہ ریزریکشن۔ آپ دیکھیں ان چاروں شرائط میں ہر اخراج ہو رہا ہے، ہر چیز میں اخراج ہے، یعنی آسمان اپنے نظام سے نکل رہا ہے، کواکب اپنے مدار سے نکل کر بکھر رہے ہیں، سمندر اپنی حدود سے نکل رہے ہیں، اور اہل قبر اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ فطری سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ تب کیا ہوگا؟ اگلی آیت کیا ہے؟ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس جان لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ کون سے کام تھے جو ہمارے لیے بہت ہی اہم تھے، ہماری پریورٹی لسٹ پر تھے، اور کون سے کام تھے جو ڈیلے ہوتے رہے۔ کل سے انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھوں گا، آج ان کی پریورٹی نہیں ہے۔ بچے بڑے ہو جائے، نوکری لگ جائے، شادیاں ہو جائیں، پھر اللہ اللہ کریں گے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی کوئی پریورٹی نہیں ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ عالمت نفس، یعنی ہر نفس جان لے گا اپنے اعمال کے بارے میں، کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا۔ بہت بار ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں، یقین دلاتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، سب یہی تو کرتے ہیں، اٹس اے نارم، سب شادیوں پہ پیسہ لگاتے ہیں، سب جہیز لیتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ رشتہ کرتے ہوئے سب جھوٹ بول ہی لیتے ہیں تھوڑا بہت، صرف میں نے رشوت نہیں لی، سبھی لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو بجلی چوری کرتے ہیں، ایسی بجلی کم ہوتی ہے۔ کئی اور لوگ بھی ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، یا دیتے ہیں تو ایسے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کم سے کم دینی پڑے۔ ایسے کئی کام جو ہم جانتے ہیں کہ غلط ہیں، مگر خود کو یقین دلا دیتے ہیں کہ سب کرتے ہیں، مجھے بھی یہی ٹھیک لگتا ہے۔ یہ گمان کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اس دن گمان نہیں رہے گا۔ جو ایکچول میں صحیح ہے اور جو ایکچول میں غلط ہے، سب کھل کر واضح ہو جائے گا۔ یہ ہے عالمت نفس، ہر نفس اپنے اعمال کی اصل حقیقت جان لے گی۔ اور ما قدمت یعنی ما فعلہا، جو اعمال اس نے کیے کہ یہ کرنا تو بہت ضروری ہے، اور وَأَخَّرَتْ یعنی ما ترکہا، یعنی جو اعمال اس نے چھوڑ دیے کہ ان کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیک اعمال کو پریورٹائز کرتے ہیں، نماز پڑھنا، بچوں کی تربیت پر توجہ دینا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو، اس کی رضا کو، اس کی خوشی کو حاصل کرنے کو پریورٹائز کرتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہر وہ عمل اپناتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اور ہر اس عمل سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس کو ترک کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ کسی سے ملتے بھی ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، نہ کہ اپنے دل کی کیفیت کے حساب سے۔
اس کے برعکس بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی مرضی، اپنی خواہشات کو مقدم رکھتے ہیں، ہر وہ عمل کرتے ہیں جو ان کی مرضی ہے، ہر اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں جن پر ان کی طبیعت راضی نہیں ہوتی، جیسے کہ عصر کی نماز پر دل راضی نہیں ہوا، چلو مغرب پڑھ لیں گے۔ تو کچھ ہوں گے جنہوں نے نیک اعمال کو مقدم رکھا اور برائی کو ترک کیا۔ اس کے اپوزٹ کچھ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے برے اعمال کو، اپنی منمانی کو مقدم رکھا اور نیکی کو، اپنے رب کی رضا کو، اس کی مرضی کو مؤخر کرتے چلے گئے، دیکھی جائے گی۔ تو اگلی آیت میں انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، وہ لوگ جو دنیا پرستی کو مقدم رکھتے ہیں، جن کے اعمال میں نیکیوں کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس شے نے تجھے تیرے رب الکریم کے بارے میں دھوکے میں ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز جو ہے بہت ہی شاکنگ ہے، یا ایھا الانسان۔ ویسے عربی میں کسی کو مخاطب کرنے کے لیے یا اخی، یا اخت، یا احمد یہ کافی ہوتا ہے، لیکن جب یا کے ساتھ ایھا کا اضافہ کریں تو پکارنے والا، مخاطب کرنے والا سننے والے کی زیادہ اٹینشن چاہتا ہے، زیادہ توجہ چاہتا ہے۔ جیسے اس کے علاوہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا ایھا الناس بھی فرمایا، تمام انسانیت سے اکٹھے خطاب کیا، لیکن یہاں پر ہے الانسان۔ سو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انسان سے خاص اور علیحدہ بات کی، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انسان کی توجہ اپنی طرف لی ہے، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر انسان اس بات پر اپنے ذہن میں خود غور کرے، میں اپنے لیے اور آپ اپنے لیے، ہر انسان اپنے دل اور دماغ میں اس بات پر غور کرے، ما غرک بربک الکریم، تیرے رب کے بارے میں کس شے نے تجھے دھوکے میں ڈالا۔ تو اور رب کہتے ہیں المالک، السید، المربی، المنعم، القیم، المعلم، یعنی رب کا لفظ بہت ہی گہرا ہے، پالنے والا، خیال رکھنے والا، ہر شے پرووائڈ کرنے والا، سکھانے والا، علم دینے والا، جو مالک ہو۔ اسی طرح رب الدار کہتے ہیں جیسے گھر کا مالک، جو گھر کے باقی لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھے، گروسریز کا، ایجوکیشن کا، باقی تمام ضروریات اور سہولیات پرووائڈ کرنے والا، رب الدار۔ رب الانسان کیا ہوگا؟ جو انسان کی تمام ضروریات کا خیال رکھے، اس کی خواہشات کا خیال رکھے۔ ساتھ ہی کیا فرمایا کہ نہ صرف وہ ضروریات دینے والا ہے بلکہ وہ رب الکریم بھی ہے، یعنی جنرس، شرف والا، باعزت طور پر ہر شے دینے والا، ایسا رب جو دیتا ہی چلا جائے، یعنی کہ ہمارے اعمال دیکھ کر نہیں دیتا بلکہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ رب الکریم یعنی تیرا رب who has dignity and nobility in providing continuously for the whole life، یہ ہے رب الکریم۔ سوال کیا ہے؟ ما غرک، ایسے عظیم رب کے مقابل، ایسے کریم رب کے مقابل کیا نظر آ گیا کہ انسان تو نے اپنے رب کو بھلا دیا، اسے اپنی زندگی کی پریورٹی نہ بنایا۔ ایسی اس فانی دنیا میں ایسا کیا ہے کہ تو نے اپنے رب کے معاملے میں، تو اپنے رب کے معاملے میں دھوکا کھا گیا۔ دنیا کی خواہشات میں لگ کر انسان اپنے رب کو بھلا دیتا ہے، اولاد، مال، گھر، گاڑی، نام، شہرت۔ المیہ کیا ہے کہ یہ سب بھی تو رب نے ہی دیا ہے، رب ہوتا ہی دینے والا ہے۔ انسان بجائے کہ اپنے رب کا شکر گزار بنے، احسان مند بنے، اپنے رب کو اپنی زندگی میں اہم سمجھے، اسی کا ناشکرہ بنتا ہے انہی چیزوں کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے تمہاری تخلیق کی، پھر تسویہ کیا، پھر تعدیل کی۔ تو تین لفظ یہاں سمجھنے والے ہیں، خلقہ، سوا اور عدلہ۔ خلقہ کہتے ہیں تخلیق کو، بنانے کو، جیسے سورہ المومنون میں ہے کہ ثم خلقنا النطفہ علقہ، کہ انسان کی تخلیق ایک قطرے سے، ایک نطفے سے شروع ہوئی، پھر اس نطفے کو اللہ تعالیٰ نے علقہ بنایا، ایک لوتھڑا۔ فخلقنا العلقہ مضغہ، پھر اس لوتھڑے کو ایک گوشت کے ٹکڑے کی شکل دی، یعنی ایمبریو جسے کہتے ہیں۔ فخلقنا المضغہ عظاما، پھر اس ایمبریو میں ہڈیاں پیدا کی۔ فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ خلقہ تخلیق کے مختلف مراحل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلقک، جس نے تمہاری تخلیق کی، فسواک، اور تسویہ کیا۔ تسویہ کیا ہوتا ہے؟ ایک شے کو دوسری شے کے برابر کر دینا، یعنی کہ ایکول کر دینا، یہ ایکوالٹی کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے سورہ شعراء میں ہے کہ مشرکین جہنم میں اپنے باطل معبودوں سے لڑیں گے اور پچھتائیں گے کہ ہم غلط کرتے تھے،
اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں اللہ کے برابر جگہ دیتے تھے، یعنی ہم اپنی سوچ میں تمہارے اندر وہ طاقت اور قدرت مان لیتے تھے جو صرف اور صرف اللہ میں ہو سکتی ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے پر اولاد نہیں مل رہی تو ہم تمہارے پاس آ جاتے تھے، یعنی وہ نہیں دے رہا تو چلو تم دے دو. تو سوا برابری کو کہتے ہیں. جیسے آپ کے پاس 1000 تھا، آپ نے 501 کو دیا، 501 کو دیا، یہ تسویہ ہے، برابری ہے. تو اس کے بعد کیا ہے؟ فعدلک. عدل کا معنی برابری لیا جاتا ہے، لیکن اس کا معنی برابری نہیں، توازن ہوتا ہے، ایک بیلنس قائم کرنا. یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس 1000 تھا، آپ نے دیکھا کہ ایک کو صرف 300 کی ضرورت ہے لیکن دوسرے کو 700 کی. سو آپ نے ایک کو 300 دیے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اور دوسرے کو 700 دیے تاکہ اس کی بھی ضرورت ہو جائے، ضرورت پوری ہو جائے. اگر آپ دونوں کو 500 500 دے دیتے تو یہ تسویہ ہوتا، بیلنس ہو جاتا، لیکن ضرورت میں کمی رہ جاتی، ضرورت پوری نہ ہوتی. سو آپ نے عقل مندی سے توازن قائم کیا، عدل کیا. جیسے آپ بیٹے کے لیے بھی کچھ لائے، بیٹی کے لیے بھی کچھ لائے، یہ برابری ہے. مگر توازن یہ ہے کہ دونوں کو ان کی ضرورت کے مطابق دیا جائے. یعنی بیٹے کو گڑیا یا پینٹس دیں گے تو شاید وہ خوش نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اللہ یأمر بالعدل، یقیناً اللہ عدل کا حکم دیتا ہے تاکہ معاشرے میں ایک توازن قائم ہو. معاشرے کے مختلف لوگ ہوتے ہیں، جیسے مرد اور عورت ذہانت کے اعتبار سے ایک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کو اسی لیے ووٹ کا ایکول حق دیا جاتا ہے، لیکن قوت کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، محبت کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. ان دونوں کو معاشرے میں ہر لحاظ سے ایکول نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر جو ٹاپک ہے وہ تخلیق کا ہے. سو الذی خلقہ کا، جس نے تمہاری تخلیق کی، پھر اس تخلیق کو مزید حسن دیا، فسوا کا، جیسے انسان کی ضروریات تھی ویسا جسم دے کر اسے بیلنس کیا. دیکھنا انسان کی ضرورت تھی، اسے آنکھیں دے کر اس ضرورت کو بیلنس کیا. سننا انسان کی ضرورت تھی، اسے کان دیے تاکہ تخلیق میں ایک بیلنس آ سکے. تسویہ کیا ہے؟ تخلیق کا تسویہ کیا ہے؟ کہ انسان کی ضرورت اور اس کے باڈی آرگنز میں ایک برابری رکھی، جیسی ضرورت تھی ویسے اعضاء اس کو دیے. خوراک جسم میں جاتی ہے تاکہ ہمیں توانائی ملے، ہمیں انرجی ملے. جسم کے ڈائجسٹو سسٹم کو خوراک کے مطابق تخلیق کیا، یعنی کہ نظام ہضم جو ہے ایسے انزائمز، ایسے کیمیکلز بناتا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے اپنی خوراک کو ہضم کر سکے. یہ تسویہ ہو گیا. تو اس کے بعد کیا ہے؟ تعدیل، یعنی الذی خلق کا فسوا کا فعدل. عدل کیا ہے؟ توازن قائم کرنا. ہر انسان کی زندگی کے مطابق اس کی خوبیاں بھی بڑھا دی، جیسے کسی کی ذہانت بڑھا دی، ٹھیک ہے، جیسے کسی کو آنکھیں نہیں دی مگر اس کی باقی سینسز تیز کر دی. کسی کی زندگی مشکل دی، اس کے اندر ول پاور بہت زیادہ رکھ دی. کسی کی زندگی کے ہر کسی کے زندگی کے چیلنجز مختلف ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہر انسان کو علیحدہ علیحدہ صلاحیتیں بھی دی. یہ ہے تعدیل، یہ ہے عدل، توازن قائم کرنا. بعض لوگ نیچرلی بہت کریٹیو ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت ہی ذہین ہوتے ہیں، بعض لوگ بہت ہی ڈسپلنڈ لائف گزارنا پسند کرتے ہیں، بعض لوگ ہائیلی میتھمیٹیکل ہوتے ہیں. ہر کسی کو مختلف خوبیاں دے کر تخلیق کیا. اور جب مختلف لوگ ایک سوسائٹی میں رہیں گے تو معاشرے میں ایک ورائٹی دیکھنے کو ملے گی. پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکب. جیسی بھی صورت اس نے چاہی تجھے جوڑ کر بنایا. اب آپ دیکھیں کہ تمام کا تمام جسم اللہ تعالیٰ نے بنایا، کل تخلیق انسان کی اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے. پچھلی آیت میں اس کا ذکر ہے، مگر یہاں انسان کے چہرے کا علیحدہ سے مینشن ہے کہ جیسی صورت شکل اس کو پسند آئی ویسی اس نے بنائی. جیسے ایک مصور مختلف تصویریں بنائے، مگر کوئی ایک ماسٹر پیس اس کے اپنے دل کے بہت قریب ہو، وہ اس ماسٹر پیس کو علیحدہ سے مینشن کرے کہ یہ سب میں نے بنایا اور یہ والا خاص، دس از آلسو میڈ بائی می. تو اس سے مصور کی اپنائیت اور محبت کا اظہار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے المصور. اللہ تعالیٰ نے انسان کی کل تخلیق میں چہرے کو علیحدہ سے ذکر کیا. اور ایک اور نکتہ بھی ہے کہ جانوروں کے چہرے ایک جیسے ہی ہوں گے، ساری چڑیا ایک جیسی ہوں گی، مرغیاں ایک جیسی لگیں گی، تمام جانوروں کے چہرے ایک جیسے ہوں گے، مگر انسانوں میں چہروں کی بہت ورائٹی ملے گی. شاء کا معنی ہوتا ہے مشیت، اختیار کرنا، چوز کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خود چوز کیا ہے کہ اس کی آنکھیں میں چاہتا ہوں کہ ایسی ہوں، ان کے درمیان ناک میں چاہتا ہوں کہ اس جیسی ہو، اس کا فیس کٹ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کیسا ہو.
ہمارے رب نے ہماری تخلیق میں کس قدر محبت اور اپنائیت کا اظہار کیا، اور چہرے پہ صرف آنکھیں، ناک، لپس وغیرہ نہیں ہوتے، بلکہ چہرہ وہ جگہ ہے جو ایکسپریشنز کا اظہار بھی کرتا ہے۔ آپ خوش ہیں، آپ کے ہاتھ ایکسپریشنز نہیں شو کریں گے، لیکن آپ کے چہرے پر ظاہر ہوگا۔ آپ پریشان ہیں، پریشانی چہرے پر ظاہر ہوگی۔ اسمائل کرتے ہوئے ایک مختلف لک آ جاتی ہے، روتے ہوئے مختلف لک ہوگی، غصے میں ایک ڈفرنٹ لک ہوگی چہرے کی، حیرت میں مختلف لک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، تخلیق کے مختلف ادوار سے گزارا ہے، پھر انسان کا تسویہ کیا ہے، ہر ضرورت کے لیے اعضاء دیے ہیں۔ کچھ اعضاء ایسے جو باہر سے ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے آنکھیں ہوگی چلنے کے لیے، پاؤں ہوگے، ہاتھ ہوگے کام کرنے کے لیے۔ کچھ اعضاء ایسے جو اندر ہیں، جیسے پورا ڈائجسٹو سسٹم ہے، پورا سرکولیٹری سسٹم ہے انسان کے اندر، بریدنگ سسٹم ہے، ٹھیک ہے، یہ تسویہ ہو گیا۔ پھر ہر انسان کو اس کی آنے والی زندگی کے حساب سے مختلف مختلف صلاحیتیں دے کر بنایا، اور پھر یہ جو پروڈکٹ اللہ تعالیٰ نے بنائی، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کی آؤٹ لک کیا ہوگی، اس کا انٹرفیس کیا ہوگا، وہ اس نے خود ڈیسائیڈ کیا۔ یعنی اس خلقت کا انسان، ان صلاحیتوں کا انسان، اللہ تعالیٰ نے شوق، اپنائیت اور محبت سے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کی لکس میں چاہتا ہوں کہ ایسی ہو۔ تو کس قدر محبت اور اپنائیت ہے انسان کی تخلیق میں۔ ایک اور چیز کہ جو آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کے لیے جو مٹیریل تھا وہ ہمیشہ سے اس کائنات میں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سکیٹرڈ ایٹمز کو، اس سکیٹرڈ مٹیریل کو اکٹھا کیا اس کے ماں باپ میں، اور وہاں سے انسان کی تخلیق کا ایک پروسیس شروع کیا، اور وہاں سے تخلیق کا ایک مرحلہ ہے جو ایک نطفے سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ آگے کنٹینیوس رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس تخلیق کا تسویہ کیا، اس کی تعدیل کی، اسے اپنی مرضی کا انٹرفیس دیا، اس کو اپنی مرضی کی آؤٹ لک دی۔ یعنی کہ ان سکیٹرڈ ذروں سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا مراحل کرتے کرتے ایک انسان اپنی مرضی کے شکل کا بنایا۔ تو یہاں پر یہ 8 آیت مکمل ہوتی ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔